اگر آپ کے اقوال پہ نظر کی جائے تو آپ کی احادیث مبارکہ میں سے چند آپ لوگوں کے حاضر خدمت ہے کہ جس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کریم کے ساتھ نشست و برخاست رکھے گا، اس کے پاس سے جب بھی اٹھے گا، اس کی کچھ چیزوں میں اضافہ ہوگا اور کچھ چیزوں میں کمی ہوگی، ہدایت میں زیادتی ہوگی کہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جہالت و اندھے پن میں کمی آئے گی کہ اس کی جہالت دور ہوگی قرآن پڑھنے والوں کی۔ اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن حاصل کرنے کے بعد کسی کو فقر حاصل نہیں ہوگا، یعنی غربت اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کے فعل پر راضی رہے گا، وہ شخص کے مانند ہے جو اس فعل میں داخل ہے، اور جو شخص باطل کام میں شریک ہوتا ہے وہ دو گناہ کرتا ہے، ایک تو خود عمل کا گناہ، دوسرے اس فعل پر راضی ہونے کا گناہ، کہ پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ باطل ہے، یہ کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کام کو انجام دے رہا ہے، تو وہ دو گناہ کر رہے، ایک تو اس نے شریک ہونے کا گناہ کیا، اور دوسرا گناہ وہ کیا کر رہا ہے، گناہ کر کے انجام دے رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی سوال کے جواب میں 4 سنتوں پر قائم ہے کہ صبر، یقین، عدالت اور جہاد۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین خدا کو لوگوں سے نہیں پہچاننا چاہیے بلکہ حق کی علامتوں سے پہچاننا چاہیے، بنابر ان کے پہلے حق کو پہچانو، پھر صاحب حق کو پہچان ہی لوگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نظر میں بدکار اور نیکوکار برابر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں نیک لوگوں کی نیک کاموں سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور بدکاروں کو برے کاموں میں تشویق ملے گی۔ کہ کبھی نیکی کرنے والا اور برا کرنے والا دونوں کو ایک تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو نیکی کرنے والا ہے وہ برائی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر ہم ایک نیک انسان کو انکریج نہ کر کے ایک برے انسان کو انکریج کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اور برائی کی طرف جائے گا، اور نیکی کرنے والا جو ہے اس کا دل نیکی سے ہٹ جائے گا۔ لہٰذا انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔